حضرات صحابہ کی شان یہی تھی کہ وہ دین کی بات کو سنتے تھے تو وہ دین سے ایسے ہی چپک جاتے تھے جسے مقناطیس سے لوہا چپک جاتا ہے۔ اپنی اس نیت کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، حضور کی بات کو عظمت اور اکرام کے ساتھ سننا اور اس پر عمل 100% کرنے کی نیت کرنا، اس وجہ سے وہ مقناطیس ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کے ارشادات سے چپک جاتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے سے کوئی رکاوٹ پیدا کرتا، کوئی ان کو روکنا چاہتا، کوئی ان کو اس سے جدا کرنا چاہتا، چھٹانا چاہتا، تو اس قدر چپک جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ وہ اس سے ان کو کوئی چھٹا نہیں سکتا تھا۔ جیسے مقناطیس جب چپک جاتا ہے، چھوٹے بچے اس کو چھٹا نہیں پاتے ہیں۔ یہی حضرات صحابہ کی شان تھی۔ مجھے ایک واقعہ بتاؤں میں آپ کو۔ ایک صحابی، وہ زمانہ جب قیصر و کسریٰ کی سب سے بڑی حکومتیں تھیں، اس زمانے میں اسلام کو جب غلبہ ہوا اور وہ علاقے بھی فتح ہو گئے، اور حضرات صحابہ کرام فتح کے بعد وہاں تشریف لے گئے، وہاں جب حضرات صحابہ کرام پہنچے ہیں تو سفر کی حالت میں تھے، سفر کر کے گئے تھے، اپنے ساتھ اپنا کھانا بھی باندھ لے گئے تھے۔ وہاں جہاں قیصر و کسریٰ کے وزراء اور سارے لوگ تھے، چونکہ اسلام کو غلبہ ہو چکا تھا، اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے سارے معمولات جاری کیے۔ نماز تھا، نماز بھی پڑھی، وہیں سارے معاملات کیے۔ کھانا کھانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس پر عمل کیا، یعنی دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھو کر کھانا شروع کیا۔ کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، ارشادی سنت بھی اور عملی سنت بھی، کہ اگر کھانے میں ہمارے ہاتھ سے کوئی لقمہ چھوٹ جائے اور گر جائے اتفاق سے، اور دسترخوان سے بھی ہٹ جائے، وہ گر کر زمین میں پہنچ جائے، تو کیا ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ اس لقمے کو چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے کوئی اسلام کی تعلیم ہے؟ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری ہدایت اور میرا حکم اور میرا طریقہ یہ ہے کہ اس لقمے کو اٹھاؤ اور جو کچھ اس میں مٹی وغیرہ لگ گئی اس کو صاف کر کے اس کو کھا لو، لقمے کو کھا لو۔ حضرات صحابہ کھانا نوش فرما رہے تھے، اتفاق سے ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، تو جیسے ہی لقمہ گرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر انہوں نے فوراً عمل کیا، اس لیے کہ وہ تو حضور کا طریقہ ان کی زندگیوں سے چپکا ہوا تھا، بالکل فوراً عمل کیا۔ لقمہ اٹھا کر جب اٹھانے لگے تو ان کے ساتھی صحابی دوسرے، انہوں نے ان کو لقمہ دیا، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ ہیں، اہل دنیا، اہل وجاہت، اور گرا ہوا لقمہ کھائیں گے تو ہم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حقارت سے دیکھیں گے، اس لیے ان کا منشا یہ تھا کہ یہ نہ کیجیے یہ کام ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ حقارت سے دیکھیں گے، اس لیے یہ کام نہ کیجیے آپ۔ لقمہ دینے والا کون ہے؟ صحابی۔ حافظ کو لقمہ کون دیتا ہے؟ حافظ ہی تو دیتا ہے۔ تو صحابی کو لقمہ صحابی نے دیا، نہ اٹھائیے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ عربی کے الفاظ ہیں، فَمَا أَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، جن کو اہل وجاہت کہا تھا ان صحابی نے، یہ بڑے لوگ ہیں، رؤساء ہیں، وزراء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو صحابی نے کیا کہا؟ جنہوں نے لقمہ اٹھا کر کھایا تھا، انہوں نے کہا، جو عربی کے الفاظ تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ ان کو بیوقوف کہا۔ سنت کی اتنی عظمت تھی، آپ کے اتنے چپکے ہوئے تھے کہ ایسے ماحول میں بھی سنت کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا، جبکہ ایک ان کے ساتھی صحابی لقمہ دے رہے تھے۔
اب خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی تھے، ان کو تو وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکا ہوا تھا، وہ بھی صحابی تھے، ان کے نہیں چپکا تھا کیا؟ انہوں نے کیوں ایسا مشورہ دیا؟ تو ان کی نیت بھی سنیے، انہوں نے کیوں دیا تھا مشورہ؟ انہوں نے، ان کا جو جواب ہے وہ بھی اسی جواب سے ملتا ہے، یعنی یہ احمق لوگ ہیں احمق لوگ ہیں، اس طریقے کو دے کر اس طریقے کی تحقیر کریں گے، یہ کیسا طریقہ ہے؟ ایسا ہے تو ایک سنت کی تحقیر کریں گے۔ اس عنوان سے ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرے، اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں۔ دونوں صحابی کی شان حصہ ہو گئی کہ نہیں؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقہ ایسا چپکا ہوا تھا کہ ایسے ماحول میں جہاں ان کے لیے رخصت بھی تھی تھوڑی سی ماحول کے لحاظ سے، وقتی طور پر اگر وہ کرتے تو گنہگار نہیں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنا لگاؤ تھا اور اتنا وہ چپک گئی تھی مثل چمبک کے کہ ان کو کوئی چھٹا نہیں سکتا تھا۔ اس پر ان صحابی نے عمل کر کے بتایا، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ مبارک سے دین کی باتوں کو انہوں نے سنا تھا، ان باتوں میں مقناطیسی اثر تھا جس اثر نے ان کو اپنے ساتھ چپکا لیا تھا۔